نیو کراچی میں امامت کرتا تھا تو اس وقت زیادہ مشہور نہیں تھا, باہر نکل کے ٹہلتا تھا میں. ہائے ہائے کیسے کیسے دور تھے. ابھی کہیں گیا میں جوڑیا بازار میں, کہیں جانا تھا مجھے, گارڈ وارڈ ساتھ تھے, مجھے پرانا زمانہ یاد آیا کہ کیسے جوڑیا بازار میں مزے سے گھومتے تھے یار. ہائے 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 رفیع بھائی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے نا. وہاں جا رہے ہیں, ادھر گولا گنڈا کھا رہے ہیں, ادھر اس کے وہ نہیں ہے, وہ بنس روڈ پہ دیکھا ہے وہ دہی بڑے, ادھر بیٹھے دہی بڑے پیل دیے. تھوڑا آگے گئے, وہاں اس کی وہ بھی بڑی مشہور تھی, بریانی بھی اور حلیم بھی. تو کیسے مزے سے گھومتے تھے یار. پھر جوڑیا بازار کا تو بازار کا ہی اپنا مزہ ہے, ٹھیلے کی بریانی کھاؤ آپ وہاں پہ. اب پتہ نہیں ہوتی کس چیز کی ہے, لیکن ہوتی بڑی مزے کی ہے. ٹھیلے والوں کا کیا بھروسہ. بیٹھتے تھے, اب تو کہیں ہو ہی جا ہی نہیں سکتے. تو میں ایسے ہی کہیں گارڈوں کے ساتھ گزر رہا تھا تو مجھے پرانا زمانہ یاد آیا. میں نے کہا یار کتنا مزہ تھا یار. تو خیر اب کیا کر سکتے ہیں. تو میں وہاں جا کے نیچے بیٹھا کرتا تھا, کینو کھاتا تھا میں, کینو کھاتا تھا. کینو سمجھتے کیوں کھاتا تھا ڈیلی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ میں نے کینو کھانا چھوڑ دیے تھے کہ گلا خراب ہوتا ہے. تو مجھے کسی ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ کھایا کرو, یہ آپ کی جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں, آپ کا گلا کینو کھانے سے خراب اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کینو نہیں کھاتے, اس میں تو وٹامن سی ہے. میں نے کہا میں تو کھاتے ہی مجھے زکام ہو جاتا ہے. اس نے کہا یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ نہیں کھاتے. تو بڑا اچھا ڈاکٹر, اللہ اس کو جزائے خیر دے. اس نے کہا پھوڑو. اب ہم جب سرگودا گئے, کینو کا موسم تھا, ہمارا ننیال تھا نا سرگودا میں, تو ہمارے رشتے داروں نے کینو لا کے رکھے. میں نے ایک کھایا, میرا گلا خراب. میں نے کیا کیا, نمک کے غرارے کیے, اس گلے کو ٹھیک کر کے دوسرا پھوڑا, پھر گلا خراب. ہم نے پھر اس گلے کو ٹھیک کر کے تیسرا پھوڑا. پھر جو پھوڑے ہیں پوری رات بیٹھ کے کینو کھاتے تھے, گلا خراب نہیں ہوتا تھا پھر. تو یہ مجھے تجربہ ہے کہ یہ اس سے گلا خراب اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کا گلا ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ کھاؤ تو گلا صحیح ہوگا. تو پھر میں نے کہا کینو کے موسم میں کینو مالٹے نہیں چھوڑنے میں نے. اچھا اور بھی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی نا, جو الرجی وغیرہ ہوتی تھی. تو وٹامن سی بڑی زبردست چیز ہے بھائی. تو میں نے کیا کیا, میں جا کے روزانہ اس ٹھیلے پہ کینو پھوڑتا تھا. کھانے وانے کا میرے ہاں کوئی کانسیپٹ, پاکستانی قوم کیا ہی کانسیپٹ نہیں ہے. ہم کھاتے کہاں ہیں میرے بھائی, یہ کھانے کا لفظ استعمال مت کیا کرو. ہم کیا کرتے ہیں, پھوڑتے ہیں. آم جو کھاتا ہے پھوڑتا نہیں ہے, وہ آم کا حق ادا نہیں کرتا. خیر میں جاتا تھا تو وہاں بیٹھ کے نا, سستے کینو بھی تھے اس کے پاس اور بڑے کینو تھے اس کے پاس, پوری ریڑھی بھری ہوتی تھی. اور بیچارہ غریب آدمی, تو میری اس سے دوستی ہو گئی. روزانہ میں کینو کھانے کے لیے نکلتا وہاں. ویسے ہی جب دوستی یاری ہو گئی, ہم نے اس سے گپ شپ لگائی. ہم نے کہا آپ کے ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا 10. میں نے کہا یار اور کوئی کاروبار آپ کا؟ کہہ رہے بس یہ ریڑھی لگاتا ہوں اور کوئی بزنس نہیں ہے. میں نے کہا 10 کو کھلا لیتے ہو؟ کہہ رہے اللہ کا فضل ہے, آپ ہمارے گھر آ کے دیکھو, اللہ نے بڑی برکت دی ہے. تو میں نے کہا ماں باپ کہاں رہتے ہیں؟ کہہ رہے وہ بھی میرے ساتھ ہیں. کہہ رہے میرا دوسرا بھائی ہے, اس کے 2 بچے ہیں, اس کا بزنس مجھ سے زیادہ. بچے کتنے؟ 2. اور بوڑھے ماں باپ کو بھی اس نے نہیں رکھا کیونکہ مہنگائی کا دور ہے بقول اس کے. تو وہ کس نے رکھے ہیں؟ کہہ رہے وہ بھی میں نے رکھے ہیں. نہ وہ میری کتاب جانتا تھا, نہ وہ اس نے میرے بیانات کبھی سنے تھے اس موضوع پر. سمجھ رہے ہو, اتنا خوش دے دنادن بیچ رہا ہے, نہیں جیسے نہیں کینو والے چیخ رہے ہوتے آ جاؤ لے لو لے لو. کراچی میں ایک اسٹائل ہے نا. تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں, اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار. کہہ رہا ہم نے تو اپنے ابا اماں کو بھی رکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا تمہارے بھائی کے کم کیوں؟ کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے بھائی اس غربت میں کہاں سے کھلائیں گے. تو میں نے کہا تمہیں یہ خیال نہیں آتا؟ کہہ رہے بھائی جس اللہ نے ہمیں کھلا پلا کے بڑا کیا ہے, یہ اولاد تو اللہ کی مخلوق پہلے ہے, ہماری اولاد بعد میں ہے. میں نے کہا دیکھو یار, یہ کینو بیچ رہا ہے, دل بھی خوش, ماں باپ کو کھلانے کا ثواب بھی, اولاد کو پالنے کا ثواب بھی. پھر میں نے اس سے کہا, میں نے کہا تمہارے ہاں انشاءاللہ دولت کی ایسی ریل پیل ہوگی نا کچھ وقت کے بعد کہ تمہارا بھائی تمہیں حسرت سے دیکھے گا پھر بھی نہیں. وجہ اس کی ہے کہ کھوپڑی پھر بھی کام نہیں کرتی, پھر بھی یہ سمجھے گے تو اتفاق سے ہو گیا. میں نے کہا جب تمہارے بیٹے جوانی, بیٹے بیٹیاں, بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور بیٹے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنا شروع کریں گے تو تمہارے اس کاروبار میں تمہارا ہاتھ بٹائیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں
اسکول کی فیس کے پیسے کہاں سے دے گا؟ نہ دے، اچھا ہے، کاروبار کریں گے شروع سے ہی. سمجھ رہے ہو نا؟ ہمارے جو اسکولنگ سسٹم ہے نا، لڑکے کی وہ بہترین عمر جو کوئی ہنر اور فن سیکھنے کی عمر تھی، وہ کہاں گزار دیتے ہیں؟ اسکولوں میں. آپ کو اسکولوں کے پڑھے ہوئے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور کمپیوٹر کے سافٹ انجینئر تو آپ کو نظر آئیں گے، ڈاکٹر تو نظر آئیں گے. جو 99% طبقہ اسکولوں سے فارغ ہو کے برباد ہو رہا ہے، جو نہ ادھر کا نہ ادھر کا، وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو. میں مانتا ہوں جتنے بڑے لوگ بنے وہ بھی اسکولنگ سسٹم سے گزر کے بنے ہیں، لیکن برباد ہوئے تو وہ بھی تو اسی سسٹم سے ہوئے ہیں. ابے ہر ایک کے لیے پڑھائی ضروری نہیں ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں میں. بچے کے اسکول کی فیس کے پیسے پڑھاؤ، نہیں ہے تو بولے انجوائے کرو بیٹا. کیا کرو؟ کاروبار سیکھ ہمارے ساتھ. کل 2 بندے آئے میرے پاس، 2 نوجوان لونڈے، کراچی کے، شکل سے بھی کراچی کے پورے لونڈے کراچی کا جو لونڈا ہوگا نا، جو پورا ہوگا کراچی کا، وہ شکل سے فوراً پتہ چل جائے گا کہاں کا ہے. اس میں کہیں بھی پنجاب یا کے پی کے کا ذرا سی بھی اس کو ہوا نہیں لگی ہے. ایسے میں تو کراچی کا ہی ہوں نا، مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ پیور کراچی کا لونڈا ہے. باریک سا ہوگا، منہ میں گٹکے کی ایک اسمیل آ رہی ہوگی. یہ کچھ علامتیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. باریک باتیں ایسی ہوں گی، او ہو جیسے اس سے بڑا بدماش دنیا میں پیدا نہیں ہوا. اور ہوگا کیا؟ باریک سے. کہاں سے آ رہے ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں، یہ اسٹائل ہوگا بات کرنے کا. اردو کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہوگی اس نے. خیر ابھی میں زیادہ فضائل نہیں بتاتا. میں کراچی وقت کے ہمارے اپنے لوگ ناراض ہو جائیں گے، بولیں گے صاحب کیا کر رہے ہو آپ. جو خاص کراچی کے علاقے ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں. آپ تھوڑا اوپر کے علاقوں میں جاؤ تو پھر تھوڑا سا ڈیزائن چینج ہوتا ہے، لیکن جو خاص اسپیسیفک کراچی کے اصل علاقے ہیں، میں نام نہیں لوں گا. 2 لونڈے آئے نا، کرپٹو کرنسی کے بزنس، دماغ کیا چل رہا ہے. میں نے کہا تمہارے پاس ہے کیا؟ کہہ رہے یہ جائز ہے ناجائز. میں نے کہا جائز ناجائز تو بعد میں، تمہارے پاس کرپٹو کرنسی میں خریدنے کے لیے ہے کیا؟ انہوں نے جو رقم بتائی نا، میں نے کہا اس میں 4-6 گٹکے آ سکتے ہیں. میں کرپٹو کرنسی تو ایک جوے کی طرح ہے، ادھر سے اٹھا کے کروڑ پتی بنا دیا، ادھر سے جن کو گرایا ہے ان پٹخے ہوئے لوگوں کو بھی تو دیکھو، جن کو روڈ پہ لے آئی ہے. کہہ رہے پھر ہم کیا کریں؟ مجھے پتا تھا یہ کراچی میں پڑھائی کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ پڑھائی، کیونکہ بہت ہائی لیول کے اسکولوں میں جانے کے لیے ان کے پاس فیسیں نہیں ہیں. گورنمنٹ کے اسکولوں میں ہم مشورہ دیں گے تو ہمیں پتا ہے حشر کیا ہو جائے گا. ابھی صرف گٹکے پہ، وہاں کس پہ آ جائیں گے؟ سٹے پہ آ جائیں گے. اب ان کے پاس پڑھائی کا آپشن بولو نہیں ہے. گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھیں گے نا، وہ تو نہیں پڑھیں گے. پرائیویٹ اسکولوں میں جو اچھے اسکول ہیں ان کی فیسیں اتنی ہیں کہ وہ یا تو کھانا کھا لو یا اسکول میں پڑھا لو. اور پڑھائی وہاں بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. جو بہت اچھے لیول کے اسکول ہیں نا، ان میں بس اچھا سا ماحول مل جاتا ہے. وہاں بچہ بیٹھا ہوگا، ذرا نہا کے آیا ہوا ہوگا. وہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں نہا کے بھی نہیں آیا ہوا ہوگا تو آپ کا بچہ بھی تھوڑے دنوں میں بغیر نہائے جائے گا. پھر وہ یہ خطرہ ہوتا ہے.